بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ نور العلم چینل آپ کے لیے ایک اور خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم حل عبارت کورس شروع کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ نے ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں لازمی کمنٹ بھی کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کورس کی جو کاپیاں بھی بنانی ہے جس سے انشاءاللہ جو آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ تو بڑھتے ہیں اب عبارت کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے عبارت لکھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے عبارت کو حل کرنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے، یا کوئی بھی عبارت ہے وہ اسم سے شروع ہو رہی ہے یا فعل سے۔ اب ہمارے سامنے النوع لفظ لکھا ہوا ہے، تو اب اس میں ہم نے پہلے فعل کی علامتیں چیک کرتے ہیں۔ کیا یہ ضربہ ہے؟ نہیں، یعنی ماضی۔ کیا اس میں فعل ماضی کا کوئی وزن ہے؟ نہیں۔ کیا فعل مضارع کا کوئی وزن ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں امر ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں نہج ہے؟ نہیں۔ لہٰذا یہ جو النوع لفظ ہے اس میں ہمیں فعل کی کوئی بھی علامت نظر نہیں آئی۔ بظاہر بات ہے کہ جب کسی لفظ میں فعل کی علامت موجود نہیں ہوگی، بظاہر بات ہے وہ پھر اسم ہوگا۔ تو اب اسم کی علامتیں چیک کرتے ہیں۔ اسم کی علامتوں میں سے گولتا کا ہونا، آخر میں تنوین کا ہونا، شروع میں حرف جر کا ہونا، مضاف ہونا، مصغر ہونا، یہ ساری اسم کی علامتیں۔ اس میں سے ایک الف لام کا بھی ہونا۔ اب اس لفظ میں کیا پائے گئے ہے؟ شروع میں الف لام، تو اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا۔ اچھا، جب یہ اسم ہے تو اسم کے بعد ہم نے، یہ میں نمبرنگ بھی دی جا رہا ہوں، اسم کے بعد دوسرا کام یہ ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اسم کیا ہے؟ معرفہ ہے کیا نکرہ؟ اب معرفہ کی، یعنی جس لفظ میں معرفہ کی علامت نہ پائی جائے وہ نکرہ ہے، تو ہم ڈائریکٹ معرفہ کی علامتیں چیک کر لیتے ہیں۔ اس میں ضمیر نہیں، اس میں علم نہیں، اس میں اشارہ نہیں، اس میں موصول نہیں۔ معرف باللام، معرف باللام اسے کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں الف لام ہو، تو لہٰذا ہمیں النوع لفظ کے شروع میں الف لام مل گیا، تو یہ کیا واقعہ ہوگا؟ معرفہ واقعہ ہوگا۔ اچھا، جب یہ ہمارے پہلے اسم کی تعیین ہوگی، اسم کے بعد معرفہ کی۔ اب جب معرفہ کی تعیین ہو گئی تو معرفہ کے بعد آپ نے دو تین کام چیک کرنے ہیں۔ کیا معرفہ کے بعد کوئی دوسرا معرفہ ہے؟ معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ، اب اوپر دیکھتے ہیں، اس کے شروع میں الف لام ہے اور اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، تو لہٰذا ہمیں معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ مل گیا۔ معرفہ کے بعد کیا مل گیا جی؟ دوسرا معرفہ مل گیا۔ تو ہمیں یہ اصول سمجھ آ گیا، نحو کا قاعدہ ہے کہ دو معرفے اکٹھے، دو معرفے اکٹھے، یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں، دو معرفے اکٹھے ترکیب میں موصوف صفت واقعہ ہوتے ہیں۔ کیا واقعہ ہوتے ہیں جی؟ موصوف اور صفت واقعہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ موصوف اور جو صفت کا اعراب ہے وہ ایک ہوتا ہے، یعنی موصوف اور جو صفت ہے اس میں بیک وقت چار چیزوں میں اور ٹوٹل 10 چیزوں میں مطابقت پائی جانا ضروری ہے۔ اعراب ہے، اعراب میں رفع، نصب اور جر آ جائے گی۔ تعداد ہے، اس میں واحد، تثنیہ، جمع، تعریف و تنکیر ہے جسے معرفہ نکرہ کہتے ہیں، اور تذکیر و تانیث ہے جسے ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دونوں موصوف اور صفت ہے، یعنی جو اعراب اس پر پڑھیں گے وہی اعراب ہم نے اس پر پڑھنا ہے۔ پہلے اس کے اعراب کی ہم نے تعیین کرنی ہے۔ اسم بھی ہے، اسم کے بعد معرفہ ہے، معرفہ کے بعد پہلا کام یہ تھا کہ چیک کرنا دوسرا معرفہ، دوسرا معرفہ، تو یہ دونوں موصوف صفت ہیں، اس کا قاعدہ ہم نے نیچے لکھ دیا ہے۔ اب اس کے اعراب کی بات ہوگی کہ اس کا اعراب کیا؟ کلام کے شروع میں معرفہ آئے، کلام کے شروع میں کیا آئے؟ معرفہ آئے۔
وہ اکثر مبتدا واقعہ ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب لفظ حمد جو ہے یہ معرفہ ہے اور یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے۔ اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ کلام کے شروع میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا واقعہ ہوگا ترکیب کلام میں مبتدا۔ اب مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم اس پر اعراب پڑھیں گے انو او۔ اچھا، کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اب سوال یہ ہوگا کہ آپ نے نو ان کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے نو ان کیوں نہیں پڑھا؟ تو ہم جواب دیں گے اس میں معنی تنوین پائیں گے۔ کیا پائیں گے جی؟ معنی تنوین۔ یہ میں ساتھ ساتھ لکھی جا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ معنی تنوین مشہور، ویسے 5 ہے، میں نے مشہور 4 لکھے ہیں، وہ ابن والا اس میں سے نکال دیا۔ معنی تنوین میں سے ہے مضاف، مبنی، غیر منصرف اور اس کے بعد الف لام۔ تو آپ دیکھیں کہ ان نو لفظ میں کیا پایا گیا؟ نہ یہ مضاف ہے، نہ یہ مبنی ہے، نہ یہ غیر منصرف ہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ الف لام۔ تو جب الف لام پایا گیا تو اب ہم نے پڑھ لیا کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے اس پر تنوین نہیں پڑھنی۔ تو اب جتنے بھی عبارت میں لفظ ہے اس پر بھی الف لام ہے، 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 ٹھیک ہے، اور اس پر بھی الف لام ہے۔ لہٰذا ہم نے اس تمام عبارت میں کسی پر بھی تنوین نہیں پڑھنی، یہ ایک قاعدہ ہے اور ہم نے اس کا اجرا بھی کر لیا۔ اب جو اعراب اس کا ہے وہی اعراب اس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان نو مبتدا ہے اور مبتدا 3 چیزوں کا جو عامل ہے وہ مانوی ہوتا ہے، عامل مانوی۔ ویسے بڑی کتابوں میں 2 ہے، انہوں نے مبتدا اور خبر کو ایک کیا ہے، مبتدا خبر اور فعل مضارع مرفوع 3 چیزوں کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ انہوں نے جو بڑی کتابیں ہیں جیسے شرح عامل ہے، جہت النحو، کافیہ، انہوں نے مبتدا اور خبر کو 1 شمار کیا۔ ویسے جو چھوٹی کتابیں انہوں نے مبتدا اور خبر کو علیحدہ علیحدہ کر کے 3 شمار کیا، یعنی 3 چیزوں کا عامل کیا ہوتا ہے؟ مانوی۔ مانوی اسے کہتے ہیں کہ جو لکھنے پڑھنے میں نہ آئے۔ 3 چیزوں کا عامل مانوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مبتدا، خبر اور فعل مضارع مرفوع۔ اب پڑھتے ہیں لفظ ثانی، یعنی جو اعراب اس کا ہے وہی اعراب کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا۔ تو اس کو پڑھیں گے ان نو الثانی یو۔ اچھا، اس کو پڑھا جاتا ہے ان نو الثانی پڑھتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ہم ایک صرفی جواب دیں گے اور دوسرا نحوی جواب دیں گے۔ صرفی جواب یہ دیں گے جو لفظ الثانی ہے یہ اصل میں آپ الف لام اتار دیں، یہ الف لام برائے تعریف یعنی معرفہ بنانے کے، اصل میں تھا ثانیٌ بر وزن فاعل، اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس پر الف لام داخل کیا، اس پر کیا داخل کیا؟ الف لام داخل کیا، تو یہ تنوین گر جائے گی، کیونکہ معنی تنوین مشہور کتنے ہیں؟ 4، اس میں سے کیا ہے؟ الف لام۔ تو جب الف لام آ گیا تو ہم نے اس پر جو ہے وہ تنوین نہیں پڑھنی، تو الثانی ہو گیا۔ اب ناقص کا قاعدہ نمبر 2 ہے، یہ آپ نصاب الصرف سے دیکھ لیں۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 2 ہے، اس کا سبق نمبر 45 ہے ویسے تو۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 2 ہے یا مضموم واو یا مضموم ہو، اس کا ما قبل مکسور ہو۔ ویسے یا مضموم اس کا ما قبل مکسور ہو تو یا کو ساکن کر دینا واجب ہے، تو جب اس کو ہم نے ساکن کیا تو یہ کیا بن گیا؟ الثانی۔ یہ تھا اس کا صرفی جواب۔ اب آتے ہیں نحوی جواب کی طرف۔ یہ نحو کی اصطلاح میں ہے اسم منقوص۔ کیا ہے جی؟ اسم منقوص۔ اسم منقوص کی تعریف یہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ساکن ما قبل مکسور ہو، ما قبل کیا ہو؟ مکسور، یعنی جس پر کسرہ ہو، جیسے قادی، قادی۔ اس کی 2 حالتیں، کتنی حالتیں جی؟ 2 حالتیں۔ کون سی؟ رفعی اور جری، یہ تقدیری ہوتی ہیں، اور حالت نسبی جو ہے وہ فتح اس کا لفظی ہوگا،
لفظی اسے کہتے ہیں کہ جو لکھنے پڑھنے میں آئے، تو اس کی حالت رفعی اور حالت جری تقدیری ہے، اور جو نسبی ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ فتح لفظی، جال قادی، رأیت القادیہ اور مررت بالقادی۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ تو النوع الثانی، یہ دونوں موصوف اور یہ صرف مرکب توصیفی ہو کر، کیا ہو کر جی؟ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا۔ اب جب مبتدا آ گیا تو بظاہر بات ہے کہ مبتدا کے بعد اس کی کیا آئے گی؟ خبر آئے گی۔ مبتدا کے بعد کیا آئے گی؟ خبر آئے گی۔ اچھا، اب پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا کہ دو معرفے اکٹھے کلام میں کیا واقع ہوتے ہیں؟ موصوف اور صفت۔ الف لام الف لام، یہ بھی دو معرفے اکٹھے کیا واقع ہوں گے؟ موصوف اور صفت واقع ہوں گے۔ تو اب دو معرفے اکٹھے ترکیب میں کیا واقع ہوں گے؟ دو معرفے اکٹھے موصوف اور صفت واقع ہوں گے۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ جناب موصوف اور صفت کا جو اعراب ہے وہ ایک ہوتا ہے، یہاں پر جو موصوف ہے وہ جمع مکسر ہے اور صفت واحد مؤنث ہے، تو آپ کے کہنے پر یہاں پر جو مطابقت ہے وہ تو پائی نہیں جا رہی۔ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ موصوف صفت کا قاعدہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آ سکتی ہے۔ جیسے اب آپ بتائیں جو حرف ہے، حرف کی جمع آتی ہے حروف، کیونکہ اس میں واحد کی بنا سلامت نہیں ہے تو یہ جمع مکسر ہے۔ حرف کی جمع کی حروف، کیا حرفوں کو عقل ہے؟ حرفوں کو عقل نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب موصوف غیر عاقل، یعنی جس کو غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث یا جمع مؤنث آ سکتی ہے، تو لہذا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم، یہ موصوف اور یہ کیا ہوگا؟ صفت ہوگا۔ اچھا، اب اس پر اعراب کیا پڑھیں گے؟ بظاہر بات ہے یہ مبتدا ہے تو مبتدا کی آگے کیا آئے گی؟ خبر، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، تو الحروف کے حروفن پڑھیں گے، حروف پڑھیں، کیوں؟ اس میں معنی تنوین الف لام پایا گیا تو لہذا اس پر دو تنوین نہیں پڑھیں گے۔ مشہور معنی تنوین کتنے تھے؟ چار، مضاف، مبنی، غیر منصرف اور الف لام۔ کتنی چیزوں کا عامل مانوی ہوتا ہے؟ تین چیزوں کا، مبتدا، خبر، فعل مضارع مرفوع۔ عامل مانوی سے کیا ہے کہ جو پڑھنے میں نہ آئے، عامل مانوی جو پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل مانوی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ موصوف ہے اور یہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے اس طرح اب یہ لفظ آ گیا، لفظ صیغہ پہچاننے کا آپ کو ایک اصول یہاں پر میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ کسی لفظ میں میم آ جائے تو میم کے بعد آپ نے دو کام چیک کرنے ہیں، وہ میم مفتوح ہے یا میم مضموم ہے۔ اگر تو میم مضموم ہے تو پھر آپ نے دو کام کرنے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو میم مضموم ہے اس لفظ کا ما قبل آخر مکسور ہے یا ما قبل آخر مفتوح ہے۔ میں اعراب پڑھتا ہوں، الحروف المشبہہ تو، اب پیش اور جو ما قبل آخر ہے تا سے پہلے وہ کیا ہے؟ ہا، وہ کیا ہے؟ ہا، وہ کیا ہے؟ مفتوح۔ میم آ گئی، مفتوح کے مضموم کے بعد دو کا، ما قبل آخر مکسور کے ما قبل آخر مفتوح، ما قبل آخر مکسور نہیں ہے، یہ اس میں فاعل ہے، ویسے اگر ہوتا تو ما قبل آخر مفتوح ہے تو یہ اس میں مفعول، اور یہ دونوں ثلاثی مزید فی، اس سے انشاءاللہ آپ کا جو صیغہ ہے وہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب یہ اس میں مفعول ہوگا ڈائریکٹ ہی، کیونکہ ہم نے وہ صیغہ تلاش کر لیا۔ اب اس میں ہیا ضمیر جو ہے یہ تا مونس کی علامت ہے، علامت تانیث تین ہے، گول تا، علی مکسورہ اور علی ممدودہ۔ تو اب یہ جو ضمیر ہے، اب آپ ضمیر کی ابتدا تو دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ پھر جو متصل ہے، متصل کی تین قسمیں ہیں اور منفصل کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، اب وہ پھر انشاءاللہ پورا لیکچر کارڈ ضمیر کا کر دیں گے جس سے آپ کو ضمیر پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ ضمیر ہے، اب ہم نے ضمیر اس لفظ کے یعنی اس اسم مفعول کے اندر سے نکالی ہے
جو ضمیر آپ اندر سے نکالیں گے وہ ضمیر مرفوع متصل، متصل کے بعد آپ بتائیں گے بارز، بلکہ بارز نہیں، کیونکہ اندر سے نکالی ہے تو ہم اس کو مستتر کہیں گے۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر، ضمیر مرفوع متصل مستتر، محلن مرفوع۔ اچھا، محلن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی۔ محلی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ پر مورب آتا تو اعراب واضح ہوتا، مبنی کا اعراب نہیں بدلتا تو اس کو محلی کہتے ہیں۔ تو آپ اب نیچے لکھ دیں گے نائب الفاعل، فعل معروف اور اسم فاعل کا فاعل ہوگا، فعل مجہول اور اسم مفعول کا نائب الفاعل۔ یہ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جائیں۔ اچھا، با جار، حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17۔ با جار، اب کلام عرب میں دو چیزیں مجرور ہیں، ایک تو با حرف جر مجرور جیسے یہ ہے، اور دوسرا مضاف الیہ مجرور۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مجرور ہوگا وہ توابع میں سے ہوگا، اور توابع کتنے ہیں؟ 5، صفت، تاکید، بدل، عطف بیان اور مبین۔ اچھا، تو بالفعلی، کیوں یہ کیا ہوگا؟ مجرور بالفعلی، کیونکہ اب اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی، اس پر الف لام آ گیا، کیونکہ مشہور معنی تنوین کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ مضاف، مبنی، غیر منصرف اور الف لام۔ جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے ظرف لغو، بتائیں ذرا سوچیں، ظرف لغو بنیں گے۔ اچھا، ظرف لغو کیوں بنیں گے؟ کیونکہ جو ظرف ہے وہ دو چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، یا تو وہ فعل کے متعلق ہوگا، تو یا شبہ فعل کے۔ کس کس کے متعلق ہوگا؟ فعل یا شبہ فعل کے۔ فعل کا تو پتا ہے ہمیں، صیغہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن شبہ فعل کا معلوم نہیں ہوتا۔ تو شبہ فعل کون کون سے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر۔ یعنی یہ جو جناب یہ 5 ہیں، یہ کیا ہے؟ شبہ فعل ہے۔ تو اب پیچھے کیا ہے؟ ان میں سے اسم مفعول ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ ظرف لغو۔ اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ، کیا کہیں گے؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ کیا ہوگا؟ اسمیہ اور خبریہ۔ اب بڑھتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اب ترجمے کے اصول آ جائیں گے، آپ ان کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اسم ہے تو جو جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں اور خبر کو مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اردو ترجمہ کرتے وقت جملہ اسمیہ کا، کس کا جی؟ جملہ اسمیہ کا سب سے پہلے مبتدا کا، کس کا کرنا ہے جی؟ مبتدا کا۔ اب یہاں پر جو مبتدا ہے وہ ہے مرکب توصیفی، مبتدا یہاں پر کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کرتے وقت اصول یہ ہے، اگر صفت مفرد ہو، صفت کیا ہو؟ اگر صفت مفرد ہو تو پہلے صفت کا پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ اصول آپ یاد رکھیں۔ جملہ اسمیہ میں آپ نے دیکھنا ہے، جملہ اسمیہ تو ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا کا، اب مبتدا یہاں پر کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے ترجمے کا اصول یہ ہے، اگر صفت مفرد ہے، صفت کیا ہے؟ مفرد، تو پہلے صفت کا پھر کس کا کریں گے؟ موصوف کا۔ اب یہاں پر صفت ہے یہ الثانی، دوسرا، ثانی دوسری، تو ترجمہ ہوگا دوسری نوع،
کیا ترجمہ ہوگا جی؟ یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں، دوسری نو۔ اب یہ ترجمہ کس کا ہم نے کر دیا؟ مبتدا کا۔ اب مبتدا کے بعد کس کا کرنا ہے؟ خبر کا۔ مبتدا کے بعد کس کا ترجمہ ہوگا؟ پہلے مبتدا کا، اب خبر کا۔ اب خبر بھی یہاں پر ہے مرکب توصیفی۔ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ اب اصول یہ ہے، پہلے تو یہ تھا کہ مرکب توصیفی اگر صفت مفرد ہے تو پہلے کس کا کریں گے؟ صفت کا۔ اب یہاں پر مرکب توصیفی میں اگر صفت جملہ ہو، صفت کیا ہو؟ جملہ ہو، تو موصوف سے پہلے وہ اس ایسا اور صفت سے پہلے جو جس نے جس کو کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اوپر، پہلے اس کا دوسری نو۔ اب یہاں پر ایسے، کیونکہ حروف زیادہ ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایسے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ مرکب توصیفی میں اگر صرف جملہ ہو تو اس سے جملہ ہو تو موصوف سے پہلے وہ اس ایسے کا ترجمہ کریں گے اور صفت سے پہلے۔ اب یہ موصوف ہے تو ترجمہ ہوگا، اب حروف زیادہ، ترجمہ ہوگا دوسری نو ایسے حروف کے بارے میں۔ دوسری نو ایسے حروف کے بارے میں، یہاں پر جو یہ قاعدہ یاد رکھیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آنے والا الف لام بمعنی الذی یا اللاتی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر آنے والا الف لام بمعنی الذی یا اللاتی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مؤنث ہے تو اللاتی کے معنی میں لیں گے۔ دوسری نو ایسے حروف کے بارے میں اللاتی جس کو مشبہاتو تشبیہ دی گئی بالفعل فعل کے ساتھ۔ دوسری نو ایسے حروف کے بارے میں جس کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری نو، یہ ترجمے کے اصول بتا دیے۔ دوسری نو ایسے حروف کے بارے میں اللاتی جس کو فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یا ان حروف کو فعل کے ساتھ کیا دی گئی؟ تشبیہ دی گئی۔ آپ انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے پڑھیں گے، اچھے انداز سے سمجھیں گے تو یہ آپ کو عبارت کرنے میں لیکچر بہت زیادہ معاون ہوگا، بہت زیادہ مددگار ہوگا۔ آپ اس کو نوٹ کریں، نوٹ کرنے کے بعد جب آپ عبارت کی تیاری کریں تو آپ اس لیکچر کو سامنے رکھیں اور یہ جو قواعد لکھے ہیں آپ ان کو رٹا نہیں لگائیں بلکہ ان کو سمجھیں۔ جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عبارت حل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ وما علی الا البلاغ المبین۔